زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں نا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم آپ کے پاس آتی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ وہ اسلامی تاریخ آپ نوٹ کر لیں۔ جیسے کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو عموماً زیور ملتا ہے، تو جس دن اس کو زیور ملے وہ فوراً ڈائری میں نوٹ کر لے کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے، 5 محرم ہے، 20 محرم ہے، 6 رجب ہے، 7 رجب ہے، 15 رجب ہے، 2 رمضان ہے، جو بھی ہے وہ تاریخ نوٹ کر لے۔ مردوں پہ عام طور پر جب پہلی سیلری آتی ہے ان کے پاس اور وہ زیادہ ہو، 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، میرا خیال ہے 90,000 1 لاکھ تک بنتا ہے آج کل، تو جب اتنی رقم جمع ہو گئی، نوٹ کر لی بھائی، ڈیٹ نوٹ کر لی، اسلامی تاریخ۔ اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو دیکھیں کتنے پیسے ہیں یا کتنا سونا ہے، جو بھی اماؤنٹ ہو اس کو 40 سے ڈیوائڈ کیا، جو جواب آیا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے۔ یہ تو حساب کرنے کے لیے وہ تاریخ ہوگی۔ اب دینا کب ہے؟ فوراً دے دیں، اگلے دن دے دیں، 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے دے دیں، یہ آپ پر کے لیے جائز ہے۔ نہیں دیا آپ نے، رمضان آ گیا، رمضان میں دے دیں، ڈبل ثواب ہو جائے گا، لیکن رمضان کی وجہ سے ڈیلے کرنا ٹھیک نہیں ہے، پھر ثواب زیادہ نہیں ہوگا۔ ایک ہے ڈیلے اس لیے کیا کہ بھائی فقیر کوئی غریب کوئی مستحق نظر ہی نہیں آ رہا، اس لیے ڈیلے کیا، اور اسی دوران رمضان آ گیا، تو پھر اگر آپ رمضان میں نکالیں گے تو ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے ڈیلے رمضان کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ ڈیلے اس لیے کیا ہے کہ کوئی فقیر ہی نہیں مل رہا تھا آپ کو، کوئی مستحق نظر ہی نہیں آ رہا تھا آپ کو، تو اب چونکہ مستحق ملا ہی رمضان میں ہے تو رمضان میں صدقہ کر رہے ہیں، تو اب وہ آٹومیٹیکلی رمضان میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو زکوٰۃ کا بھی بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ کہ رمضان کی وجہ سے زکوٰۃ کو ڈیلے کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو وہ ڈیٹ یاد ہی نہ ہو تو پھر اب کوئی ڈیٹ خود سے متعین کر لے، مجبوری ہے، توبہ استغفار بھی کرے کہ وہ تاریخ بھلائی کیوں اس نے۔ زکوٰۃ اسلامی مہینے کے حساب سے دیں گے یا انگریزی مہینے کے؟ زکوٰۃ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے دی جائے گی یا شمسی سال کے اعتبار سے؟ کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ سعد خان کراچی سے۔ دیکھیں، زکوٰۃ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے دی جاتی ہے، شمسی اعتبار سے نہیں دی جاتی، اور بڑا فرق پڑ جاتا ہے اس سے۔ مثال کے طور پر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی 15 ربیع الاول کو، تو آپ نے کیا کیا، اگلے سال 15 ربیع الاول کو آپ کے پاس 1 کروڑ روپے تھے، تو آپ پر سب کی زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن آپ نے نوٹ کر لی انگریزی تاریخ۔ اب انگریزی تاریخ کو جو ہے وہ 1 کروڑ روپے نہیں تھے، کیونکہ 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے نا، تو آپ تو یہ سمجھیں گے زکوٰۃ لازم نہیں ہے، حالانکہ جو 10 دن پہلے 15 ربیع الاول کی تاریخ گزری اس میں آپ کے پاس رقم تھی۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے 1 سیکنڈ پہلے اگر آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی، وقت داخل نہیں ہوا تھا تو نماز نہیں ہوگی، تو ایسے ہی زکوٰۃ کا حساب بھی پورا اسی ڈیٹ کو کیا جاتا ہے، اگر اس سے پہلے رقم آ گئی یا چلی گئی تو حساب میں خلل واقع ہو سکتا ہے، تو اس لیے اسلامی تاریخ کا نوٹ کرنا فرض ہے، اور اسی پہ زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا۔ دینے میں پھر آپ آزاد ہیں، اگلے دن دے دیں، 1 مہینے بعد دے دیں، لیکن حساب اسی دن کا ہوگا۔ نابالغ بچی کے پاس سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی؟ بچی کی پیدائش پر اسے جو زیور ملے ہیں کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ راشدہ صاحبہ انڈیا سے۔ جی ہاں، بچی کی پیدائش پہ جو اس کو زیور ملتا ہے، نابالغ بچی ہے نا، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے بالغ کے مال پر، تو یہ بچی جب بالغ ہوگی تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ بیٹیوں کے نام سونا کرنے سے زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ میری 2 بیٹیاں ہیں اور میں نے ان دونوں کے نام زیورات تقسیم کر دیے ہیں، کیا اس تقسیم کیے ہوئے زیور کی زکوٰۃ مجھے نکالنی ہوگی یا نہیں؟ زوجہ مبین پٹنہ سے۔ آپ کی بیٹیاں ہیں اور آپ نے ان کے نام کر دیے اور نیت بھی کر دی ہے کہ یہ ان کے ہیں، یہ اور بیٹیاں نابالغ ہیں، تو پھر زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن پھر وہ آپ زیور کہیں بیچ نہیں سکتی، بس وہ مالک بن گئی بچیاں اس کی، اور اگر بیٹیاں بالغ ہیں تو پھر زکوٰۃ واجب ہے۔ مستحق زکوٰۃ کی کیا پہچان ہے؟ کسی شخص کو زکوٰۃ دیتے وقت کیسے اطمینان کیا جائے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے؟ عبد الجبار سعودی عرب سے۔ دیکھیں، ہر ایک کے اطمینان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، میں اطمینان ایسے کرتا ہوں کہ میں باتوں باتوں میں یہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کے پاس گولڈ تو نہیں ہے، سونا وونا تو نہیں ہے، کیونکہ سونا آج کل تھوڑا سا بھی ہو تو بہت قیمت ہے اس کی، سونے کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، تو یہ پوچھ لیتا ہوں۔ اسی طرح میں باتوں باتوں میں یہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے؟ اچھا، جب وہ کہتا ہے نہیں ہے یا ہے، اگر کہتا ہے تو میں کہتا ہوں اچھا وہ اپنا گھر ہوگا نا اس کے علاوہ، تو وہ بتاتا ہے ہاں نہیں گھر کے علاوہ بھی ہے، گھر کے علاوہ بھی ہے، پھر تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اور اگر اپنا رہائشی گھر ہے تو پھر اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو ضرورت میں داخل ہے، لیکن گھر کے علاوہ کوئی پراپرٹی ہے جو استعمال میں نہ آ رہی ہو تو پھر ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ پراپرٹی کی بھی اچھی خاصی ویلیو ہوتی ہے۔ تو یہ 2-4 چیزیں ہلکا پھلکا سا پوچھ لیا کریں، تنخواہ ونخواہ کا اندازہ لگا لیں، اور کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ضرورت سے زائد ہو، پورے سال استعمال ہی نہ ہوتی، تو ایسے لمسم کچھ اندازہ لگا کے ہی آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ 100% یقین کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ شریعت میں آپ پر واجب ہے، 100% تو یقین نہیں ہو سکتا، تو اس لیے آپ کا غالب گمان ہوا، آپ نے تھوڑی بہت تحقیق کی جو آپ کے بس میں تھی، اس کے بعد آپ نے
اس کو زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ چلا یہ مستحق نہیں تھا تو بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن بغیر تحقیق کے آپ نے کسی کو پکڑا دی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ مستحق نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ خوب سمجھ لیں۔ غریب کی شادی میں زکوٰۃ کے پیسے دینا۔ کیا زکوٰۃ کے پیسے شادی میں دے سکتے ہیں؟ ہمارے خاندان میں بہت سارے غریب ہیں، ان میں سے کسی کی شادی آنے والی ہے، کیا انہیں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ سید عمران، بنگلور، انڈیا سے۔ جی ہاں، زکوٰۃ کے پیسے کسی کو بھی دیے جا سکتے ہیں جو بھی غریب ہو، لیکن اس کو مالک بنائے، پھر وہ اپنی شادی میں خرچ کرے یا جہاں بھی خرچ کرے۔ تو خیر شادی میں بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا، غریب کو مالک بنانا پڑے گا۔ کون سی بیوہ اور یتیم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بیوہ اور یتیم کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انجم صاحب، انجم نذیر۔ دیکھیں، زکوٰۃ کا بیوہ ہونے یا یتیم ہونے سے تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق ہے غریب ہونا، چاہے بیوہ نہ بھی ہو چاہے یتیم نہ بھی ہو، تو اس کا تعلق غریب ہونے سے ہے، یتیم یا بیوہ ہونے سے نہیں ہے۔ یتیم اگر مالدار ہے، مثال کے طور پر یتیم کے والد نے بہت ساری وراثت چھوڑی ہے یتیم کے لیے جس کی وجہ سے وہ دولت مند ہو گیا ہے، کیونکہ وراثت تو یتیم اس کا مالک ہے بہرحال، پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اگر یتیم کے والد غریب تھے، انہوں نے وراثت ہی نہیں چھوڑی یا وراثت چھوڑی ہے لیکن ناجائز قبضہ کر دیا لوگوں نے اس کے اوپر، تو پھر ایسے غریب یتیم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بیوہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، بیوہ ایسی ہے کہ شوہر نے اچھا خاصا مال چھوڑا اس کے لیے، تو پھر تو وہ بیوہ ہو کے بھی مالدار ہے۔ بہت سی بیوائیں ایسی ہیں جو ٹھیک ٹھاک پیسے والی ہوتی ہیں، اور اگر وہ غریب ہے، اس کے پاس سونا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی الگ سے پراپرٹی نہیں ہے، تو اس طرح کا دیکھ لیا جائے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کون سے رفاہی اداروں میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بعض ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں زکوٰۃ فارم پر کروایا جاتا ہے اور پھر غریب مریضوں کو اور یتیم بچوں کو مفت دوا اور تعلیم دی جاتی ہے، کیا اس طرح سے زکوٰۃ ہو جائے گی؟ جمعہ خان، جہلم سے۔ دیکھیں، زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے، تو بعض ہسپتالوں میں اور تعلیمی اداروں میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ علماء سے باقاعدہ وہ مشورہ لے کے ان کی رہنمائی میں ایک فارم فل کرواتے ہیں جس میں بچوں سے وکالت نامہ لیا جاتا ہے کہ ہم آپ کی فلاح و بہبود پہ زکوٰۃ کے پیسے خرچ کریں گے، آپ ہمیں پرمیشن دے دیں، تو پھر وہ بچے کی تعلیم پہ اس طرح سے خرچ کرنا جائز ہوگا۔ اس کی پوری ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، تو جس ادارے نے بھی یہ کام کرنا ہو وہ باقاعدہ علماء سے، جو بڑے دارالفتاء ہوتے ہیں، بڑے دینی مدرسے ہوتے ہیں، وہاں کے مفتیان کرام سے باقاعدہ سجیشن لے لے، مشورہ لے لے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تو جو مدرسہ یا جو بھی رفاہی ادارہ یا جو بھی تعلیمی ادارہ جو زکوٰۃ کے پیسے غریب بچوں پہ خرچ کر رہا ہے تعلیم پہ یا علاج پہ، تو وہ ادارہ اگر مفتیان کرام سے فتویٰ لے کے ان کی رہنمائی میں کرتا ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور اگر علماء سے فتویٰ نہیں لیا، اپنے طریقے سے بس جہاں چاہے خرچ کر دیا، تو پھر ایسے ادارے کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو بہت سے ادارے الحمدللہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ باقاعدہ ان کے پاس علماء کے فتویٰ ہوتا ہے، وہ اس فتوے کی روشنی میں اس پراپر طریقے سے وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تاکہ زکوٰۃ شرعی طریقے سے ادا ہو جائے۔ کمیٹی کے پیسوں پر زکوٰۃ کا حکم۔ اگر کسی شخص نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے جو 1 سال بعد کھلے گی تو اس میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ احسان بن علی۔ جناب، جس نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے نا، تو اصل میں اس کی کھلے گی کمیٹی 1 سال کے بعد، تو یہ پیسے لوگوں کو قرض دے رہا ہے جو سال کے آخر میں واپس لے لے گا، تو جو آپ قرض دیتے ہیں نا دوسروں کو، وہ بھی آپ ہی کی رقم ہے، تو آپ پر اس پر زکوٰۃ لازم ہے، جبکہ اس قرض کے ملنے کی آپ کو امید ہو، تو ظاہر ہے سال کے آخر میں کمیٹی کھل جائے گی، آپ دے اس لیے رہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سال کے آخر میں ملیں گے پیسے یہ، تو ان تمام پیسوں پر جو آپ کمیٹی کی قسطیں جمع کرا چکے ہیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں۔ البتہ جس کی کمیٹی شروع میں نکل گئی تو وہ جتنے پیسے نکلے ہیں اس میں سے وہ قسطیں وہ مائنس کرے گا، منہا کرے گا جو قسطیں اس نے پے کرنی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کا قرض ہے جو اس کے اوپر ہے، جب آپ کے اوپر قرض ہوتا ہے تو وہ مائنس کیا جاتا ہے، اس پہ زکوٰۃ آپ پر لازم نہیں ہوتی، اور جب آپ نے دوسروں کو قرض دیا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔